ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ مرتبہ ہے ہمارے امام اعلیٰ حضرت کا، اس لیے آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیا ہے بلکہ مختار کائنات نے بلند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا ہے، اور جسے اللہ تعالی بلند کر دے اسے کوئی نہیں گرا سکتا، اور آقا اعلیٰ حضرت کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام کتنا ہے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مرتبہ کیا ہے۔ جب میرے آقا اعلیٰ حضرت مکہ المکرمہ گئے حج کرنے کے لیے، اس وقت خلیل احمد امبیٹھی نے مکہ المکرمہ کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ امام احمد رضا اللہ تبارک و تعالی کا علم اور حضور کا علم برابر مانتا ہے، امام احمد رضا اللہ کا علم اور حضور کا علم برابر مانتا ہے، اور حضور کا علم ذاتی مانتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور آج بھی ہم اس چیز کو بیان کرتے کرتے تھک گئے، مگر ان اہل حدیثوں کی عقل میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے حضور کا علم مانتے ہیں، اگر آقا کو علم غیب ہے تو اللہ کی عطا سے ہے۔ میں اس بات کو آج بیان کر رہا ہوں، جو حضور کا علم ذاتی مانے، جو حضور کا علم ذاتی مانے وہ ایمان سے خارج ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، اور حضور کا علم اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو حضرت آدم کا علم دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت نوح کا علم دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت سلیمان کا علم دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت موسیٰ کا علم دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو حضرت عیسیٰ کا علم دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ خدا کے بعد اگر کسی کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم ہے تو میرے آقا کو علم ہے، علم غیب مصطفیٰ میرے آقا جانتے ہیں، اور ہم اس چیز کو ہی بیان کرتے ہیں، اگر آقا کو علم غیب ہے تو ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ اور مگر خلیل احمد نے مکہ المکرمہ کے اندر یہ بات جھوٹی پھیلا دی کہ امام احمد رضا آقا کا علم ذاتی مانتا ہے، امام احمد رضا آقا کا علم عطائی نہیں مانتا ہے۔ اور جب میرے اعلیٰ حضرت پہنچے تو عرب کے بڑے بڑے علماء نے آقا اعلیٰ حضرت کو گھیر لیا اور کہا، احمد رضا ہمیں تمہارے بارے میں ایک بات پتا چلی ہے کہ تمہارا مسلک نیا ہے، اور تم آقا کا علم عطائی نہیں مانتے ہو، آقا کا علم ذاتی مانتے ہو، اور اللہ کا علم اور حضور کا علم برابر مانتے ہو، آخر یہ تمہارا عقیدہ ہے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھو، اعلیٰ حضرت کا مرتبہ دیکھو، اعلیٰ حضرت کی فضیلت دیکھو۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب میرے آقا اعلیٰ حضرت مکہ المکرمہ گئے تھے اس وقت میرے آقا اعلیٰ حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور آقا اعلیٰ حضرت اپنا کتب خانہ بھی ساتھ میں لے کر نہیں گئے تھے کہ وہاں پر کتاب لکھتے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اللہ نے اپنے مقدس ولی امام احمد رضا کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم دیا تھا، اور یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ قربان جاؤ آقا اعلیٰ حضرت کے مرتبے پر، قربان جاؤ آقا اعلیٰ حضرت کی شان پر کہ 8 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر الدولت المکیہ کتاب لکھ ڈالی، اور وہ کتاب کوئی اردو میں نہیں لکھی، وہ کتاب عربی میں لکھی۔ میرے آقا کے دیوانوں، الدولت المکیہ کتاب علم غیب مصطفیٰ پر لکھی، اور اپنے عقیدے کو واضح کیا کہ احمد رضا کا عقیدہ کیا ہے۔ احمد رضا اللہ کے نبی کا علم غیب عطائی مانتا ہے، ذاتی نہیں مانتا۔ اگر آقا کو علم غیب ہے، اگر آقا کو ذرے ذرے کا علم غیب ہے، اگر آقا کو حضرت آدم کا علم ہے، اگر آقا کو حضرت نوح کا علم ہے، اگر آقا کو تمام انبیاء کا علم ہے، آقا کو قیامت کی خبر ہے، مگر آقا کے پاس میں ذرے ذرے کا علم ہے، تو وہ آقا کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے۔
یہ آقا اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ کے اندر یہ لکھا، اور یہ کرامت مکۃ المکرمہ کے اندر پیش آئی۔ 8 گھنٹے کے اندر ایک کتاب کو لکھنا، علم غیب مصطفیٰ پر کتاب لکھنا۔ آج مصنف لوگ جانتے ہیں جب کتاب لکھنے کا وقت آتا ہے نا تو کتاب لکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کتاب لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے 100 کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں کہیں جا کر کتاب لکھی جاتی ہے۔ کتاب لکھنے کے لیے بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اب اس سے صلاحیت کا پتہ لگاؤ، امام احمد رضا کی صلاحیت کا پتہ لگاؤ، امام احمد رضا کی شخصیت کا پتہ لگاؤ، امام احمد رضا کی ذات کا پتہ لگاؤ۔ اعلیٰ حضرت بیمار تھے، کتب خانہ ساتھ میں لے کر نہیں گئے تھے، مگر جب بھی 8 گھنٹے کے اندر علم غیب مصطفیٰ پر الدولۃ المکیہ کو کتاب لکھا اور کتاب لکھی اور اپنا عقیدہ واضح کیا۔ جب مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے علماء نے الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کیا، سب کے سب حیران ہو گئے، سب کے سب حیران ہو گئے۔ کیوں حیران ہو گئے؟ کہ آج تک انہوں نے علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر ایسی مقدس اتنی معتبر کتاب نہیں دیکھی، اتنی معتبر کتاب آج تک انہوں نے نہیں دیکھی۔ اور جب میرے آقا اعلیٰ حضرت حج کرنے کے بعد میں بریلی شریف واپس آ گئے، اس وقت جو حرم نبوی کے مدرس تھے، جو اس مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے، علامہ یاسین مصری، جب انہوں نے الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کیا اور جب انہوں نے اس کتاب کو عربی میں جو تھی اس کتاب کا مطالعہ کیا، تو علامہ یاسین مصری کہتے ہیں خدا کی قسم آج تک میں نے علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر ایسی کتاب نہیں دیکھی جو احمد رضا نے لکھی ہے۔ احمد رضا کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، احمد رضا ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے۔ بڑے بڑے علماء حیران ہو گئے، کچھ علماء تو یہ کہہ رہے تھے یہ کتاب کسی انسان نے لکھی ہے، یہ کتاب کسی انسان نے لکھی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ انسان نے تو لکھی ہے، مگر ایک اللہ کا مقدس ولی ہے، ایک اللہ کا مقدس بندہ ہے جس کا نام احمد رضا ہے، جس نے 8 گھنٹے کے اندر یہ کرامت مکۃ المکرمہ کے اندر پیش کر دی کہ الدولۃ المکیہ کو 8 گھنٹے میں لکھا اور علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر ایسے دلائل دیے۔ اگر آج کسی کے پاس میں الدولۃ المکیہ کتاب ہو تو الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کرو۔ اے اہل سنت والجماعت کو مشرک کہنے والو، اے ہم پر اعتراض کرنے والوں، اس کتاب کا مطالعہ کرو۔ ہمارا عقیدہ واضح ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کا علم غیب مانتے ہیں تو عطائی مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے ہیں۔ اگر آقا کے پاس میں ذرے ذرے کا علم غیب ہے تو اللہ کی عطا سے ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے، یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی عقیدہ امام اعظم کا ہے، یہی عقیدہ شہید اعظم کا ہے، یہی عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، یہی عقیدہ تمام صحابہ کا ہے کہ اللہ کے رسول کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ الدولۃ المکیہ، مگر یہ کتاب کیا پڑھیں گے؟ الدولۃ المکیہ یہ عقل کے اندھے، شکل کے گندے، اہل حدیث انہیں کچھ بھی نہیں آتا، یہ الدولۃ المکیہ کا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے پائیں گے، اس کو بھی غلط پڑھیں گے، کیونکہ انہیں کتابوں کا نام پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مگر کچھ ایپس آتی ہیں، کچھ ایپس میں حدیثوں کو دیکھا اور بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کر دیا کہ یہ سنی لوگ مزاروں پہ جا کر ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول کا علم غیب مانتے ہیں، نہ حدیث کا پتہ، حدیث کیا ہے موقوف ہے، حدیث کیا ہے مرفوع ہے، حدیث کی سند کیا ہے، حدیث کیا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مگر یہ عقل کے اندھے اتنے بڑے جہلا ہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہے، بس انگلش میں ترجمہ پڑھا اور بیان کر دیا، انگلش میں کتاب پڑھی اور بیان کر دی۔ ارے انگلش کیا کوئی علم ہے؟ انگلش لینگویج سیکھنا اچھی بات ہے، سیکھو، مگر کیا انگلش کوئی علم ہے؟ اگر سیکھنا ہے تو عربی سیکھو اور عربی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرو تب مانے۔ عربی عبارت کو بتاؤ کون سا فعل ہے، کون سا مصدر ہے، مگر ان کی اماں تو مر جائے گی مگر یہ بتا نہیں سکتے کہ کون سا فعل ہے، کون سا مصدر ہے، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث موقوف ہے، کون سی حدیث مرفوع ہے۔ قیامت تو آ جائے گی مگر یہ لوگ نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اعلیٰ حضرت سے محبت کر لو، اعلیٰ حضرت کی تعظیم کر لو، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو
صحابہ کا عقیدہ ہے، اور ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں، جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جنتی فرقہ ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔